ایم کے ایم نے کراچی میں پورے کراچی میں جرائم کے حوالے سے ایک نوٹس دے دیا پارلیمان میں. ایم کے ایم آپ کی اتحادی ہے, کابینہ میں بیٹھتے ہیں. یہ کہیں پیپلز پارٹی کو تو انڈر پریشر کرنے کی بات نہیں ہے, کیونکہ صوبائی حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے سندھ میں. نہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے، ابراز صاحب ایک عرصہ ہو گیا آپ کو اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے. ہمیشہ سے ظاہر ہے ان کا آپس میں رسا کشی رہتی ہے، خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کو لے کر. تو اگر ایم کیو ایم کوئی اقدام کرتی ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ایم کیو ایم ہمارے کہنے پر یا کسی بھی کے کہنے پہ کر رہی ہے. ایم کیو ایم کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ایم کیو ایم ماضی میں کرتی رہی ہے یا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے حوالے سے کرتی رہی ہے، نہ وہ کبھی ہمارے کہنے پہ کیا نہ کسی کے کہنے پہ کیا. دونوں کی ظاہر پولیٹیکل سروائیول ہے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. ایم کیو ایم کلیم کرتی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے کسٹوڈین ہم ہیں، پیپلز پارٹی اندرونی سندھ سے جیت کر آتی ہے اور حکمرانی کراچی اور حیدرآباد پر کرتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر دستوں کی ربا رہتے ہیں. تو ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا بل جس کا جو ہے نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس کے پیچھے کم از کم نون لیگ نہیں. ادھر رکیے گا, نون لیگ نہیں ہے. شفیع جان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی ہیں سندھ میں, حیدرآباد میں, کراچی میں. آپ کی بھی تو بہت ساری سیٹیں تھیں 2018 میں, جو کچھ وہاں ہوتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے پراچا صاحب, 2018 میں نہیں 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے, کراچی کی جو 20 سیٹیں ہیں اس میں سے 19 سیٹیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں, جس کو فارم 47 کے ذریعے ہی ایم کیو ایم میں اور پیپلز پارٹی میں بندر بانٹ کیا گیا ہے. جو اصل مینڈیٹ ہے کراچی کا وہ تحریک انصاف کے پاس ہے, 2018 میں بھی اور 2024 میں بھی. اگر اب کوئی اس بات کے ماننے سے انکاری ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن جو حال کراچی کا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. کیونکہ ہم اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں جب کراچی گئے تھے جی تو وہاں پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, پینے کا پانی تک نہیں ہے, کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے, روڈوں کا حال برا حال ہے, سیکیورٹی کی حالات آپ کے سامنے ہیں, سنیچنگ آپ کے سامنے ہے. تو وہاں پہ جو حال پیپلز پارٹی نے اس شہر کا کر دیا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی 40 سے 45 سال پیچھے آ گئے ہوں. تو پھر آپ کو فکر بھی ہے کوئی آپ کی پارٹی کو, مثلا بہت آپ کا سیٹ اپ ہے وہاں پر؟ دیکھیں, بالکل فکر تو پورے پاکستان کو ہے تحریک انصاف کو, لیکن کراچی کی بات اگر کریں تو عمران خان صاحب نے ہی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو کافی سارے منصوبے دیے. پھر وہ بدقسمتی سے وہ اس کو عملی جامہ تو ہم نہیں پہنا سکے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیرونی سازش میں اندرونی غداروں نے مل کے 3.5 سال میں ختم کر دی. پھر جب ہمیں دوبارہ مینڈیٹ ملا تو وہ فارم 47 کے ذریعے چھینا گیا. دیکھیں, کراچی جو ہے وہ ایک ہب ہے, اس کو سب کو مل کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. 17 سال سے پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے, ایم کیو ایم کو وہاں سے مینڈیٹ ملتا ہے, لیکن ان دونوں پارٹیوں نے اس شہر کو تباہ کن موڑ پہ لے آئے ہیں. وہاں پہ کوئی ایک چیز صحیح سلامت نہیں ہے, انفراسٹرکچر سے لے کے جیسے میں نے ذکر کیا, ایون پینے کا پانی نہیں ہے. ٹینکر مافیا کا وہاں راج ہے, ٹینکر مافیا جو ہے وہی پانی مہیا کرتے ہیں. جب ایک شہر کو آپ پانی نہیں دے سکتے, 17 سالوں سے آپ کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے, وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہو جو پورے پاکستان کو چلاتا ہو, وہ ہب ہے کاروبار کا, پورے پاکستان سے لوگ کراچی جاتے ہیں, لیکن وہاں کراچی کے جو حال ہے وہ تباہ کن ہے. جی شہادت احمان صاحب, یہ سارے مسائل کراچی کے گن دیے گئے. آپ کی بات یہ حکومت ہے, میں دونوں اپنے بھائیوں کی باتوں کا جواب دوں گا. سب سے پہلے تو حذیفہ صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی دستوں گریبان رہتے ہیں. نہیں, ہم دونوں ایک صوبے کے باسی ہیں. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایم کیو ایم ہے اس نے آپٹ کیا سندھ میں آباد ہونے کے لیے, اور ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمیں ان کے مینڈیٹ کا احترام ہے. اور اگر ایم کیو ایم نے کوئی چیز اسمبلی میں پراچا صاحب انہوں نے اگر کوئی ریزولوشن موشن دیا ہے تو میں اس کا جواب یقینی طور پہ آ جائے گا, اور یہ دیکھا جائے گا کہ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی اقتدار میں رہی ہے, وہ فیکٹس اور فگر بھی سامنے آ جائیں گے, اور ہم بھی اقتدار میں یقینی طور پہ. بالکل شفیع اللہ جان صاحب نے صحیح کہا کہ 17 سال جو ہے وہ ہم اقتدار میں ہیں الحمدللہ, وہ بھی ہم بتائیں گے. کراچی منی پاکستان ہے, صوبے کا ایک بڑا شہر ہے, پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے. جس طریقے سے میں نے کہا تمام لوگوں کو روزگار دیتا ہے, ہماری وہاں پہ سی پورٹ ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں کہ کراچی کے مسائل ہیں. بھائی کبھی کسی نے سوچا ہے کہ مسائل میں
اگر وہاں پہ آپ یہ دیکھیں پورٹس وہاں پہ ہیں، جی نیول بیس جو ہے وہ آپ کا وہاں پہ ہے، اس کے علاوہ بھی دیکھیں سب سے زیادہ ٹیکس کراچی کرتی ہے. تو بات یہ شفیع اللہ جان صاحب کی پارٹی 3 سال 7 مہینہ 22 دن اقتدار میں رہی. جو مسائل آپ گنوا رہے ہیں تو میں سب معذرت کے علاوہ میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب ایک بہت بڑے ماشاءاللہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، سب لوگوں کو پرائم منسٹر کی رسپیکٹ ہے، ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی بتائیں کہ کراچی میں کتنی دفعہ 3 سال 7 مہینہ 22 دن میں کتنے ٹور کیے، کتنی میٹنگ آپ نے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کی. اور جو پانی کی بات کرتے ہیں K4 کے اوپر کتنی فنڈنگ کی، کتنے انہوں نے اس کے اوپر اس پروجیکٹ کو انہوں نے آگے بڑھایا. کیا وہ 3 سالوں میں اس پروجیکٹ کو جو ہے، کیونکہ وافڈا نے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا جب ان کی حکومت وہ تھی. کہتے ہیں وہ آپ کی گزارش 17 سال گزارش حکومت سن ہے. لینا، گزارش پراچا جی صاحب آپ بات کی ہے جی جی. تو آپ کہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا. دیکھیں بات یہ ہے ہم سب دوستوں کو شفیع مل جان کر صاحب میں آتا ہوں، میں آپ کا ضرور جواب لوں بالکل گا. بالکل جی میں دیکھیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بجائے ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں، میرا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو کہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ گنوایا کہ کراچی کی وہ پوزیشن حالات کیا تھے. الحمدللہ وہ روشنیوں کا شہر جو ہے وہ آج آباد ہو چکا ہے. اور جس MQM کی یہ بات آج شفیع اللہ جان صاحب کر رہے ہیں، معذرت کے علاوہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو یہ یاد کراؤں گا کہ کل بھائی آپ کی گورنمنٹ میں وہ ہمارے دوست آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوست آپ کے ساتھ بیٹھے تھے چونکہ آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں. وہ نفیس آج بدرا تھے. حذیفہ صاحب کے ساتھ ہیں تو آج آپ کو اچھے نہیں لگ رہے. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، ایسی بات نہیں، آپ بھی سیاست کرتے ہیں، ہم بھی سیاست کرتے ہیں. ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بات کرتے ہیں اور ہم نے سندھ کو ہم آگے لے کے گئے. سندھ میں ہم نے وکٹمائزیشن نہیں کی، صحت کے لحاظ سے سندھ سب سے آگے ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے سندھ سب سے آگے ہے، امن و امان کے لحاظ سے سندھ سب سے آگے ہے. پاکستان بنانے والے ہم سندھی وہ ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، میں اگر اجازت جی دیں تو. مجھے پھر جی جواب شفیع کا جان موقع صاحب دیجیے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں بریک جی لینا چاہتا ہوں. راجہ صاحب سینیٹر صاحب نے عمران خان صاحب کی بات کی تو ان کی انفارمیشن کے لیے کہ کراچی میں جو صوبائی حکومت ہے وہ 17 سال سے آپ کے پاس ہے. الحمدللہ. اور یہ جتنی بھی یہ پروجیکٹس کہہ رہی ہیں، اور جب 18ویں ترمیم کے بعد ساری تمام تر پاور تو صوبے کے پاس ہوتی ہے، فیڈرل کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ جائیں کراچی میں، آپ پانی دیں لوگوں کو، آپ جائیں وہاں پہ کوئی BRT جیسا منصوبہ دیں، کوئی ٹرانسپورٹ کا منصوبہ دیں جو کہ آپ نے 17 سالوں سے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. آپ نے ابھی ایک صرف فلائی اوور یا کوئی انڈر پاس بنایا ہے، وہ بھی کہیں سے آزاد ہے کہیں سے تنگ ہے. تو انہوں نے تو کرپشن کی انتہا سندھ میں کی ہوئی ہے. وہاں پہ بھٹو زندہ ہے لیکن پاکستانی قوم یا کراچی کی جو باشندے ہیں وہ وہاں پہ زندہ نہیں ہے. چلیں آپ کا جواب آ گیا، آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں پھر میں. چونکہ انہوں نے میری پارٹی کی شفیع اللہ جان صاحب نے بات کی ہے، میں نے تو بڑے جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا ہمبل طریقے سے. شفیع اللہ جان صاحب آپ جواب سنیں نا. شفیع اللہ جان صاحب شفیع اللہ جان صاحب آپ بات سن لیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، سب سے پہلے تو شفیع اللہ جان صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو شاید میرے چھوٹے بھائی کو یہ معلوم نہیں کہ بات یہ ہے کہ پانی کے فور جو ہے وافڈا جو ہے فیڈرل سبجیکٹ ہے. یہ پہلے سب سے پہلے بات کریں. ابھی بھی بات سن لیجئے نا شفیع اللہ جان صاحب. شفیع اللہ جان صاحب آپ سن لینا، اس کے بعد آپ بولتے ہیں تو میں خاموش رہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں K4 کے لیے موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے فنڈنگ ہوئی ہے. اگر یہ نیٹ پہ نکال لیں کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب انہوں نے جا کے سکھر کے اندر جا کے K4 کے جو ہے 2 دفعہ فنڈنگز کا انہوں نے اعلان کیا لیکن انہوں نے بجٹ میں وہ فنڈ نہیں دیا. باقی جو کرپشن کی بات کرتی ہے تو میں کسی کا نام نہیں لوں گا، تو وہ خود دیکھ لیں، گوگل پہ چلے جائیں کہ کرپشن میں سزا کس کو ہوئی ہے، کرپشن کے مجرم پاکستان میں کون چلیں مجھے بریک لینا ہے، میں بریک کے بعد آ جاتا ہوں. بریک کے بعد آپ بریک کے بعد شفیع اللہ جان صاحب اس طریقے سے لوگوں پہ انگلیاں اٹھانے سے کام نہیں چلے گا. آپ دیکھیں آپ بعد میں بات کر لیں. بات یہ شفیع اللہ جان صاحب بات یہ ہم آپ کی طرف نہیں جاتے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ مسئلہ یہ پاکستان آپ کے علم کے لیے یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پڑھ لیں